رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے 134 تک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد اور اس کی تعمیر کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی ضمن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا. دعا میں سب سے پہلے عمل کی قبولیت اور پھر اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق طلب کی گئی. اس کے بعد دونوں باپ بیٹے کی اولاد میں سے امت مسلمہ کے قیام اور پھر ان میں سے ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا تھی، اور پھر ان فرائض کا ذکر تھا جو آخری رسول انجام دیں گے. یہاں پر مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کیونکہ جو اہل کتاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے. اب یہ جو مرکزی مضمون ہے وہ آگے دور تک جائے گا. شروع میں حضرت خلیل کی دعا کا ذکر ہے، پھر اس دعا کے مصداق کا بیان ہے. تو جیسا کہ کل بھی بتایا، کل کے درس کی آیت میں نے بتایا کہ دعائے خلیل سے ظاہر ہے کہ وہ ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسی نسل سے ہی چلا آ رہا ہے. انہی میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا قیام فرمایا، اور دعا کے مطابق انہی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق مسند احمد میں یہ بات آتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، و رؤیا امی، اپنی ماں کے خواب، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ذکر ہے جو گزشتہ اور کل کے درس میں بیان ہوا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے پہلو سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تعلق ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ میں تمہاری طرف رسول مبعوث ہوا ہوں، میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کو سچا بتانے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا۔ عبرانی اور سریانی زبان میں احمد کو کہتے ہیں فارقلی، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے دنیا بھر کا تعریف کیا ہوا، اور وہی ہے احمد کا ترجمہ۔ تفسیر معالم التنزیل میں شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بھائی کے 2 بیٹے بھی صاحب علم تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو شخص ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور دوسرا یہودیت پر قائم رہا۔ یہ جو آیات آج میں نے جو تلاوت کی ہے وہ اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے نہیں منہ موڑتا مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، یعنی ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو پلے درجے کا بیوقوف ہو، اپنی عقل کو استعمال میں نہ لاتا ہو، ورنہ عقل مند شخص جس کی اپنی کوئی رائے ہو وہ ملت ابراہیمی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہاں 3 چیزیں سمجھیے، ایک ہے دین، ایک ہے ملت، اور ایک ہے شریعت۔ 3 چیزیں سمجھیے، اور یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، دین، ملت اور شریعت۔ پہلی چیز ہے دین۔ تمام نبیوں میں دین ایک ہی رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم، کہ ہم نے آپ کی طرف وہی دین نازل کیا جو نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی طرف نازل کیا۔ دین جو ہوتا ہے وہ ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا۔ دین توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی رہا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے۔ اس کے بعد فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت پر ایمان، یہ ایک ہی رہا شروع سے لے کر کے آخر تک، یہ دین ہے۔ آج کل ہم جب اس کے فرق کو نہیں سمجھتے نا تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے، اس کے فرق کو جب نہیں سمجھتے ہوتے۔ یہ ایسے بنیادی عقیدے ہیں جس میں کسی زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر آتا ہے ملت۔ ملت میں موٹے موٹے اصول اور کلیات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت میں بھی بہت حد تک ایک ہی چیزیں رہی ہے، اور ملت کبھی منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ قائم ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کلیات ہر ملت میں قائم رہے، مثلا طہارت، پاکی حاصل کرنا، ہر ملت میں ایک جیسا رہا۔ اللہ کے سامنے عاجزی ہر ملت میں ایک جیسا رہا۔ انصاف، اپنے نفس کی پاکی، یہ ہر ملت میں ایک ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو تمام ملت میں ایک جیسا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک ہی ملت ہے، اسے ملت اسلامیہ کہہ لے یا ملت ابراہیمی، مطلب ایک ہی ہے۔ اور اس آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی ملت ابراہیمی کا اتباع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو حضور کو نہیں مانتا لیکن ملت ابراہیمی کو مانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی ملت ابراہیمی کا اتباع ہے، کیونکہ ملت مشترک ہے۔ جو شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا فرض نہیں ہے، اس کی طرف سے یہ دعویٰ کہ میں ملت ابراہیمی
کو ماننے والا ہوں وہ باطل ہے. جیسے یہودی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نصارہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن حضرت ابراہیم کو مانتے. یہ غلط ہے. ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہوگا. چنانچہ اس وقت یہودی اور نصرانی دونوں ملعون گروہ ہیں. پھر آتی ہے شریعت. ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوئی ہے. دین اور ملت، دین تو کبھی تبدیلی نہیں ہوئے، ملت قدر مشترک رہی ہے. شریعت الگ الگ ہوئی ہے. شریعت میں مسائل کے جزیات ہوتے ہیں جو جگہ کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے جدا جدا شریعت بنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، کہ ہم انبیاء کا گروہ اللہتی بھائی ہے مگر ہمارا دین ایک ہی ہے. اللہتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو. ایک ماں کا یا تو انتقال ہو گیا یا اس ماں کو طلاق دے دی گئی، اس نے دوسری شادی کی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اور پہلی ماں سے بھی ایک تھا، بھائی الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دین ایک بنیادی چیز ہے جس میں بدلاؤ نہیں ہوتا، مگر شریعت جزیات الگ الگ زمانوں میں بدلتے رہتے. جیسے حلال اور حرام کے مسائل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنیں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی تھی. ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت الگ ہے. ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، ہماری شریعت میں جائز ہے. مقصد یہ ہے کہ شریعت بدلتی رہتی ہے، ملت بڑے بڑے اصولوں میں ایک ہوتی ہے، اور دین بالکل نہیں بدلتا، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ ساری اس لیے رکھی کہ آپ ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو سمجھو کہ جو ملت ابراہیمی کے اسی تذکرے کے ضمن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر تعریف فرمائی. کیا فرمایا؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت، رسالت، امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں کمال کا درجہ دیا، آپ کو عزت اور شرف عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منتخب شدہ برگزیدہ انسان تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا اور آخرت ہر جگہ میں بزرگی عطا فرمائی. لہذا حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ملعون کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور امامت اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جاؤ. اور آپ نے گزشتہ درسوں میں سنا بھی کہ کتنے امتحانات سے ان کو گزارا گیا اور وہ امتحانات میں کھڑے اترے. تو جب ان سے کہا گیا فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں ہماتن، جان مال، ظاہر اور باطن ہر طریقے سے میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یہ ملت کا اولین اصول ہے. اللہ نے کہا کہ نبی آخر الزماں کو مانو، یہ کہتے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو پیچھے جائیں گے. یہ اولین فرض ہے، امت کا یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ نبوت ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم. اب کوئی آنے والے دور میں اٹھ کر کے بہت سارے اٹھ رہے اور پھر وہ ایک دم سے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے. غلام احمد قادیانی بھی سٹیپ بائی سٹیپ وہاں تک پہنچا تھا، قدم بقدم، ایک دم سے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. پھر آ جاؤ گوھر شاہی، ایک دم سے تھوڑے 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 کر کے قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. کیا پتا کل وہ کہہ دے میں بھی نبی ہوں. شکیل بن حنیف وہ قدم بقدم بڑھاتے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کہہ دے میں بھی نبی ہوں. تو نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے.
اور اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے پہلے آنے والے حالات کا تذکرہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ کب کیا ہوگا، کون سے حالات پیش ہوں گے۔ کتاب الفتن اٹھا کے پڑھ لیجئے، کیا حالات پیش آئیں گے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کہاں پہ ہوگا، کیا نام ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، اور پھر دجال کب نکلے گا، دابت الارض کب نکلے گا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کا نزول کہاں پہ ہوگا، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب کوئی دھوکہ دے کر کے ہمارے ملک میں اور پڑوس کے ملک میں رہ کر کے ان حدیثوں کے اندر چینجز کر کے اس کو حالات اور زمانے کے حساب سے اس میں اس کے معنی کو تبدیلی کر کے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اٹھا کر کے اس کو پھینک دیں گے، کیونکہ واضح چیزیں جو حدیث میں بیان ایسی کی گئی کہ جس کے لیے کوئی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے معنی کو بدلنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو زمانے کے حساب سے اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی مشکلات پیش آئے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنا یہ ملت کا اولین اصول ہے۔ تو امت کا یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے۔ ملت ابراہیمی میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی، یہ ذہن میں رکھو۔ کیا پیدا ہوا؟ یہودیت اور نصرانیت۔ اسی لیے ان دو گروہوں کی قرآن میں جگہ جگہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاربن تھے اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کاربن تھے۔ وہ نہیں جس پر یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ نہیں جس پر آج کل کے عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، نہیں، انہوں نے تو پورا اس کو چینج کر دیا اپنے مطلب کے حساب سے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی ارشاد ہوا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی حقیقت میں حضرت ابراہیم کی ملت کا اتباع ہے۔ جو شخص پہلے نبی کی اطاعت کا دعوے دار ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کا اطاعت کرتے ہیں لیکن آخری نبی کا انکار کر دے، وہ ملت ابراہیمی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہٹ درمی چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت اسلامیہ پر کاربند رہنے کی وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اس میں الگ الگ روایات ہیں، بعض کہتے 4 بیٹے تھے، بعض نے کہا 7، بعض نے کہا 14۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، مدین، مدائن، اسماعیل، اسحاق، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تو ان دونوں جلیل القدر انبیاء نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسی پر جمے رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم فرمانبرداری کرنے والے ہو، دین اسلام پر قائم ہو۔ مقصد یہ تھا کہ موت ایک غیر اختیاری چیز ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، لہذا ہر لمحے اللہ کی اطاعت میں دین اسلام پر گزرنا چاہیے۔ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں کہاں گزرنا چاہیے؟ دین اسلام پر، یعنی مرتے دم تک ملت اسلامیہ پر قائم رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، کہ جو جس عقیدے پر مرے گا اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا موت دین حق پر آنی چاہیے تاکہ روز محشر یہی دین لے کر اٹھو۔ یہودیوں کا جو لٹریچر ہے اس میں جو یہ وصیت کی ہے اس کے ضمن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو، حضرت اسحاق نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو
اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کی صفات حلیم ہے، قیوم ہے، عزیز ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، تم اسی خدا کا خوف رکھنا اور اسی خدا کی عبادت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آخر وقت میں اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی اور شرک کی طرف نہ چلا جائے۔ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ سن اے اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، کہ اے ہمارے والد، ہمارا خدا وہی ہے جو لم یزل ہے، اور جس طرح ایک خدا پر تمہارا ایمان ہے اسی طرح ایک خدا پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر تھا جو اس آیت میں بیان ہوا۔ اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا خاص طور پر ذکر ہے، اور یہ آیات ذکر کر کے یہود و نصارہ کو بھی اور ہم کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کو خاص طور پر، کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے کہ تم حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہودی بنو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نصرانی بنو، ان کی تعلیم تو واضح طور پر توحید تھی کہ ایک اللہ کو مانو۔ فرمایا اس واقعے کو یاد کرو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی آخری وقت تھا۔ ابھی اگلا جملہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بطور نصیحت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ہماری کیا فکر رہتی ہے، اور بچوں کی اس تربیت کے حوالے سے ہماری کیا تیاری رہتی ہے، ہم کیا فکریں کرتے ہیں؟ دینی تربیت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی طرف بلانا اور ایک اللہ ہی کی طرف وہ جمے رہے، اس کے لیے کیا فکر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہودیوں کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے شبہ ہے کہ تم میں سے کوئی شرک کی طرف نہ چلا جائے۔ نبی اپنے بیٹوں سے، تو بیٹوں نے ایک آواز جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو خدا کی، تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، تمہارے آبا و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، جو کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کی فرما برداری کرنے والے۔ یہ ساری باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت میں ہے، جو اپنی اولاد کو دین توحید اور ملت ابراہیمی پر جمے رہنے کی تلقین فرما رہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے ان حالات میں جہاں چاروں طرف توحید سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان اچک لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اپنے بچوں کے تئیں کیا فکر ہے؟ کس لائن کی فکر ہے؟ ہم زیادہ یہی تو کہ نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتا کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن پڑھ لے، نہیں پڑھتا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس لائن کی کیا فکر ہے کہ ان کو سمجھائے؟ ہم تو ہماری مزاج کے مطابق مسجد میں چلنے والا مکتب میں ہمارے مزاج کے مطابق نہ چلے تو ہم اٹھا کے بچے کو باہر نکال دیتے، چلے دوسرا بہت ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہمارے مزاج کے مطابق نہ چلے۔ اسکول میں، اسکول کے گیٹ پہ پرنسپل کتے کی طرح ڈانٹے گا، وہ برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے مزاج کے خلاف مسجد میں چلنے والا مکتب جہاں تھوڑی بہت فکریں کی جاتی ہے ان کے دین اور ایمان کی، وہاں ہم ایک جھٹکے میں نہیں بھائی چلو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، چل دوسری جگہ۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے اسکول کی فیسیں دے دیں گے، لیکن میں نے ایسوں کے بارے میں بھی سنا جنہوں نے صرف اس مسجد کا مکتب اس لیے چھڑوایا کہ بولے تم فیس کس بات کی لیتے ہو، ہمارے زمانے میں تو نہیں لیتے تھے، چھڑوا دیا۔ اب کس بات کی تمنا کریں گے کہ بچے بڑے ہو کر دین اور ایمان پر باقی رہیں گے؟
اسکول میں فیس دے رہے ہو، وہ وہاں کے بولے سارے خرچے ہیں، تو یہاں جو پڑھانے والا ہے اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے خرچے نہیں ہیں، مسجد میں چلنے والی ساری چیزیں اس کے خرچے نہیں ہیں. کیا صورتحال بنائی ہوئی ہم نے. تو ان جلیل القدر پیغمبروں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور میں کہتا ہوں ابھی بھی فکرے کر لو، ہمارے پاس ابھی بھی وہ دور نہیں آیا جو دور رشیا نے ایک وقت تک کے لیے 60-70 سال تک وہاں انہوں نے لاگو کیا تھا کہ ایک عربی کے جملے تک رکھنے کی اجازت نہیں تھی، عربی لکھنے تک، اس کا لکھا ہوا کاغذ تک لکھنے کی اجازت نہیں تھی، رکھنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. گھر میں ریڈیو میوزک 24 گھنٹے چلانا، نہیں چلاتے تو اس پر کیس ہوتا تھا. پولیس والا آتا تھا، پوچھتا تھا ماں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ کہتا تھا پڑھی، اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے تھے. یہ صورتحال، وہ دن ہمارے پاس نہیں آئے. ابھی بھی ہمارے پاس ابھی بھی آزادیاں ہے، ہم اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی فکریں کر سکتے ہیں. اسکول نہ پڑھے بری طریقے سے پٹائی کر دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے، بات نہیں کرے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو اس کے لیے 10 لوگوں سے بات کروائیں گے. لیکن دین اور ایمان ایک بار بول کے کہتے وہ نہیں مانتا، کیا کرے. یہ صورتحال ہم نے بنائی ہوئی. تو ان جلیل القدر پیغمبروں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی توحید کی پختگی، اس کے بعد کیا فرمایا، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ دین توحید پر قائم رہی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے افعال کا اجر ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی اگر تم بھی ان کے کیے ہوئے کام پر فخر کر کے نہیں بیٹھو گے، تم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام اور ملت ابراہیمی کا دامن تھامو گے تو کامیابی ملے گی. اور اگر اپنی ضد پر اڑے رہے، اپنی عناد پر قائم رہے تو ملت ابراہیمی سے نسبت کچھ کام نہیں آئے گی. تمہارے عقیدے اور تمہارے اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا. امام غزالی نے یہاں ایک بڑی عمدہ مثال دی ہے، سمجھیے. کیا کہتے ہیں کہ اگر بیٹا بھوکا پیاسا ہو اور باپ کھا پی لے تو بیٹے کی بھوک پیاس مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی نا. اس کی بھوک، اس کی پیاس دور نہیں ہوگی جب تک وہ خود کھائے گا پیے نہیں. اسی طریقے سے ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے اسلاف تو اتنے بڑے تھے، ہمارے اکابرین اتنے بڑے تھے، ہمارے بزرگان دین اتنے بڑے تھے، ہمارے تابعین اتنے بڑے تھے، انہوں نے کھا لیا، ہم ابھی پیاسے ہیں، جب تک ہم ان کے جیسے عمل کر کے نہیں دکھائیں گے دعووں سے کچھ نہیں چلے گا. دعووں سے کچھ نہیں چلے گا. صرف دعوے کرتے رہو کہ کچھ ہوا، صرف فخر بیان کرو، اور پتا چلا عمل کتنا ہے، کہ انہوں نے جو کیا تھا اس کا 2% بھی میرے اندر نہیں ہے. تو دعووں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عمل کر کے نہ دکھاؤ. جب تک یہ خود ہٹ دھرمی چھوڑ کر ملت ابراہیمی کو نہیں اپنا لیں گے مسئلہ نہیں حل ہونے والا. اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے. تمہیں خود ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنا ہوگی. تمہارے اعمال سے آپ کل اٹھے اور کہا کہ میں تو کچھ لے کے نہیں آیا لیکن میرے بڑوں نے یہ کیا تھا، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کیا تھا، تم نے کیا کیا، تمہارے پلے کیا عمل ہے، تمہارے اعمال کی باس پرس تمہیں سے ہوگی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. کرنے والوں نے محنت کر کے دین یہاں تک پہنچا دیا، شریعت یہاں تک پہنچا دی، ملت یہاں تک پہنچا دی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف دعوے نہ کرے، اس پر عمل کر کے دکھائے. اور عمل بھی ویسا، ہم بیٹھتے ہیں کہ وہ کتنے اونچوں درجوں تک پہنچے. کب پہنچے؟ وہ ہمارے یہاں صرف دعوے کر کے پہنچے، ہماری طرف باتیں کر کے پہنچے؟ نہیں، انہوں نے وہ عمل کر کے دکھایا، وہ چیز اپنے آپ پر اپلائی کر کے دکھائی جب وہ ان درجوں پر پہنچے. تو ہم صرف باتیں کریں گے تو اس سے کچھ حل ہونے والا نہیں. اب یہ تو آج کی جو آیات کی تشریح تھی وہ تو مکمل ہوئی. اب آخر میں ایک بات جو ابھی سے میں ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں
رمضان سے پہلے اس تعلق سے ہماری جو ہے میٹنگ ہوئی ہے، مشورہ ہوا ہے علماء کا، پورے مالونی کا، اور چونکہ بات بیچ میں ختم نبوت کے تعلق سے آ گئی، شکیلیت کے تعلق سے بھی آ گئی، فتنہ گوہر شاہی کے تعلق سے بھی آ گئی، اس تعلق سے یہ مشورہ علماء کا، ماہانہ مشورہ علماء کا مالونی کا ہر مہینے ہوتا ہے، اس میں سارے شریک ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم آخری عشرے کو ختم نبوت عشرہ بنائیں گے، یعنی اس آخری عشرے کی ہر طاق رات میں، پوری ہر طاق رات میں روزانہ تراویح کے بعد 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے جو ملے، کیونکہ طاق رات ہے، جاگنا بھی ہے، اور عام طور پر مجمع ملتا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہیں، فتنہ گوہر شاہی کیا ہے، مہدویت کیا ہے، شکیل بن حنیف کیا ہے، ان ساری چیزوں کو کھل کر عوام کے سامنے ہر طاق رات میں بیان کیا جائے۔ تو یہ مشورے سے یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس مسجد میں آخری عشرے کی طاق راتوں کو 21 سے لے کر کے آخر تک ہر طاق رات میں اسی تعلق سے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، کچھ وقت دینے کے بعد کھانا پینا کھا لو، یا جیسی بھی ترتیب بنے کہ اس سے پہلے لوگ بیٹھ جائے، جمع ہو جائے، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ روزانہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ اس تعلق سے جو بھی شکوک و شبہات ڈالے جا رہے، جو بھی چیزیں ذہنوں میں شبہات پیدا کیے جا رہے، وہ انشاءاللہ دور کیے جائے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ 20-25 منٹ میں حل ہونے والا نہیں ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے سمجھایا جائے، اس کی ریکارڈنگ بھی کی جائے، اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اس کی ابھی سے مستقل دعوت چلائے، اور انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.